بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکبر، سب صدیق ہیں، علی صدیق اکبر ہیں۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے، جو میرے بھائی پریشان ہو کے سن رہے ہیں، 6 کتابیں بھائیوں کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی۔ ابن ماجہ میں خود ابن ماجہ نے لکھا کہ علی فرمایا کرتے تھے انا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، ولا یقولہ بعدی الا الکذاب، میرے علاوہ جو کہے گا جھوٹا ہوگا۔ بھائی اسے محبت سے سنیے گا، روزہ تو ہے، اب روزہ آپ کو لگ رہا ہے تو آپ روزے لگنے لگے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو جانے گرامی، مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر وہ ہوگا جس کی پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ ہو۔ سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ توحید یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، شرک اللہ کو نہ ماننا یا کسی کو اس کا شریک بنانا۔ جس نے کسی بت کو ایک بھی سجدہ کیا ہو وہ مشرک ہے، اور جو 40 برس سے زیادہ شرک کرتے رہے ہوں وہ صدیق نہیں ہوا کرتے۔ بھئی آپ سلامت رہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو پریشان ہیں تھوڑا سا اور پریشان ہو لیں۔ میں وہ دلیلیں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ لوگ کہتے کہ اپنا موضوع سنا دیا، وہ جہاں اعتراضات تھے وہ اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ میں خود پیش کروں گا، ہر بات کو آپ کے لیے روشن کروں گا۔ تو جانے گرامی، قرآن کریم ہے، سورہ یوسف ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، ان کے زندان میں لوگ تھے جو جیل میں ساتھ تھے۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا کہ میرے سر سے جو پرندے کھا رہے ہیں، کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا کہ تو آزاد ہو جائے گا، بادشاہ کا قریب ہو جائے گا۔ جب تو بادشاہ سے قریب ہو جائے، اذکرنی عند ربک، قرآن کی آیت ہے، اپنے رب سے کے پاس مجھے بھی یاد کر لینا۔ یعنی کہنا ایک بے گناہ زندان میں ہے، کون؟ بادشاہی تیرا رب ہے، مجھے پتا تو خدا کو نہیں مانتا، نہیں ہے مجمع۔ بھئی اللہ نے ڈانٹا کس بات پہ؟ یوسف زندان بڑھ گیا، پروردگارہ کیوں؟ کہ تو نے اگر آزادی ہونا تھا تو مجھ سے کہہ دیتا۔ ایک مشرک سے کیوں کہا بادشاہ کو سفارش کر دے، میں بے قصور ہوں؟ مجمع نہیں ہے۔ اللہ کو غیر اللہ سے مسئلہ نہیں ہے، ایک نبی کا مشرک سے سفارش کروانے میں مسئلہ۔ توجہ، مسئلہ حل کہاں ہوا؟ تفسیر کا نام مجمع البیان۔ کہا کہ مجھے بس زندان سے رہائی چاہیے۔ توجہ، کہ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھوں کو اٹھایا کہ بتائیے انگلیاں کتنی ہیں؟ نہیں ہے مجمع۔ انگلیاں 5، ان انگلیوں پہ پوریں کتنی ہیں؟ کہا 14۔ ایک ایک انگلی پہ 3 پورے، 4 تیا 12، انگوٹھے پہ 2 پورے، 14۔ یوسف انہی 5، 12، 14 کا واسطہ دے دیجئے۔ اب مجمع شاید پہنچ گیا۔ جناب یوسف نے ہاتھ اٹھائے اور ایک مرتبہ کہا یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، پروردگارہ تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الحسان، تجھے حسین کا واسطہ، تو معبود و مسجود ہے، تجھے عابد و سجاد کا واسطہ، تو علیم و خبیر ہے، تجھے باقر العلوم کا واسطہ، تو اصدق القائلین ہے، تجھے جعفر الصادق کا واسطہ، غیظ و غضب پہ تجھے قابو ہے، تجھے موسیٰ کاظم کا واسطہ، مرضات مرضیاں تیری چلتی ہیں، علی ابن موسیٰ رضا کا واسطہ، تقویٰ تو عطا کرتا ہے، محمد تقی کا واسطہ، نقاوت پاکیزگیاں تیرے لیے، تجھے علی نقی کا واسطہ، ہیبت تیری، تجھے حسن عسکری کا واسطہ، تو غیب مطلق ہے، تجھے مہدی منتظر کا واسطہ۔ بھائی الفاظ میں نے اپنے انداز سے پیش کیے ہیں۔ مجمع البیان میں دعا کے جملے موجود ہیں۔ جب ان 5 کا 14 کا واسطہ دیا، ایک مرتبہ جناب جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے کہ اے یوسف، آپ نے اب ان 14 کا واسطہ دے دیا، آج ہی رات رہا ہو جائیں گے۔ آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ان 14 کا واسطہ دیا ہے، آج ہی رات رہائی ملے گی۔ زندان، جیل، شہر سے باہر تھا،
جناب یوسف نے کہا جبرائیل اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، مجھے نہیں معلوم، زندان باندھ تالا لگا کے شہر چلا گیا، رات کا وقت ہے، آدھی رات ہو چکی، آج رات کہاں رہائی کا، جب اللہ نے کہہ دیا تو آج ہی رات رہائی ہوگی۔ اللہ نے اسی رات بادشاہ کو خواب دکھایا، 7 گائے کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ خواب سے اٹھا، کہا مجھے ابھی تعبیر چاہیے۔ اس نے سارے کے سارے محل کو اٹھا دیا، اٹھو مجھے خواب کی تعبیر چاہیے، میں نے ایسا خواب دیکھا۔ ہر آدمی کہہ رہا تعبیر ہمیں کیا معلوم، کہاں سے تعبیر دیکھا، مجھے تعبیر ابھی چاہیے۔ اس نے سب کا ناک میں دم کر دیا، مجھے ابھی تعبیر چاہیے، میں نے خواب دیکھا ہے، 7 گائے کو کھا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پریشان، اس کا جو درباری تھا جو زندان میں رہ کے آیا تھا، اس کو یاد آیا، ارے وہ یوسف تھا۔ کہ بادشاہ سلامت ایک زندان میں یوسف تھا، ہر خواب کی سچی تعبیر دیتا تھا، کہ ابھی لے کے آؤ۔ اللہ نے کہا یوسف جب 14 کا واسطہ ہو تو فوراً کام ہوتا۔ او مسلمانوں، جب انبیاء کا 14 کے بغیر گزارا نہیں تو تیرا میرا۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، یہ عقیدہ ولایت توحید سے متصادم نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے تو اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ غیر اللہ یعنی کسی دنیاوی آدمی، کسی کافر یا مشرک کی طرف نہ کہنا، اور وہ بھی انبیاء علیہ السلام کو ٹوکا ہے۔ اگر آپ کو کسی کافر یا یہودی یا کسی عیسائی سے کام پڑ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے، اور یہ شرک نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ دنیاوی کام کے لیے مسلمان جا رہے ہیں۔ یہ جو بدعت اور شرک کے فتوے لگانے والے ہیں وہ سعودی حکمرانوں کو نہیں دیکھتے؟ شاید یہاں پہ کہا نہیں جا سکتا ہے، یہ جملے سے لے پیچھے کاٹ دیجیے گا۔ انہیں اپنے مسلمان حکمران نظر نہیں آتے؟ اگر مسلمان حکمران یہودی یا عیسائی سے مدد مانگ لے تو بدعت نہیں ہے، اور اگر شیعہ اہل بیت سے مدد مانگ لے تو بدعت ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، یہ جو توحید بہت سے مسلمانوں نے سمجھی ہے، انہیں توحید سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ یعنی توحید قرآن، اللہ نور السماوات والارض، اسے آیا نور کہا جاتا ہے۔ جو جملے پیش کروں گا ان کو غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ بہت خوبصورت روشنی ہے۔ نور کیا ہے؟ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی جب تک کہ بیچ میں نور نہ ہو۔ سائنس کے لحاظ سے جو یہاں پہ بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب آپ جا کے پڑھیں گے نا، فزکس پڑھیں گے، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی جب تک کہ نور نہ ہو۔ آنکھوں سے اندھیرا کر لیجئے، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہیں پہ سارا اندھیرا کر دیجئے، مجھے ممبر نہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نظر آ رہا ہوں، میں نظر نہیں آؤں گا۔ توجہ، جب تک بیچ میں نور نہ ہو، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے تو آنکھیں نہیں دیکھتی، حجرے سے نور چلا جائے تو حجرہ نظر نہیں آتا۔ توجہ، دنیا سے نور چلا جائے سورج چھپ جاتا ہے، اور اگر چاند نہ نکلے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی، اگر دیکھ رہے ہو تو اللہ کے سبب دیکھ رہے ہو۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ عزیزان گرامی، یہ جو مذمت آئی ہے قرآن کریم میں کہ بغیر اللہ سے، تو وہ وہاں مشرک و کافر۔ کبھی بھی انسان جب ایک مرتبہ اللہ سے اور اللہ والوں سے طلب کرتا ہے تو اس کی وہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ جو میں آج توحید کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، چند جملے میں پیش کروں گا، اس پہ غور کر لیجئے گا۔ جان تو میں نے آپ سے کل کہہ دیا تھا کہ کچھ پیچیدہ بحثیں آئیں گی، اس کو سن لیجئے گا۔ ہر خیر قرآن کریم کی، شیعہ عقیدہ سن لیجئے، بھائیوں کا بھی عقیدہ، دونوں پیش کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ایک طرفہ بات چل رہی ہے۔ بھائی یہ کہتے ہیں خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے،
اور وہ کہتے ہیں یہ ہیں، دیکھیں وہ بھی علمی بحث ہے، میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں اس کو بالکل اتنا چھوٹا کر کے پیش کروں کہ لوگ کہیں کہ بھئی ان کی بات کو بہت ہی چھوٹا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے مثال کے طور پہ کہ شیطان اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یزید اللہ کی طرف سے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی اور نے بنایا ہے، تو انہیں بھی اللہ نے بنایا ہے۔ غور سے سنیے، ابلیس کو اللہ نے بنایا ہے، یزید کو اللہ نے بنایا ہے، اوروں کے نام نہیں لوں گا۔ ابلیس کو اللہ نے بنایا، لیکن اللہ نے ابلیس کو ابلیس نہیں بنایا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، توجہ، اللہ نے یزید کو خلق کیا لیکن اللہ نے یزید کو یزید نہیں بنایا، خلق کیا۔ یزید وہ خود بنا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ میں آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کسی کو خلق کرتا ہے، اسے شر نہیں خلق کرتا، شریر وہ خود بنتا ہے۔ اللہ بنا دیتا ہے، قاتل وہ خود بنتا ہے، چور وہ خود بنتا ہے، ڈکیت وہ خود بنتا ہے، غاصب وہ خود بنتا ہے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے۔ اللہ کسی کو خلق کرتا ہے، غاصب وہ خود بنتا ہے، گنہگار وہ خود بنتا ہے۔ اگر اب ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں، خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے، غور سے سنیے گا، بحث علمی ہے، لیکن انہیں کہاں پہ دیکھیں، جب اہل بیت کو انسان چھوڑ دے، فیضان کرام انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا بحث کو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب، کوئی خشک و تر نہیں ہے جو کتاب میں نہ ہو، پتا بھی ہلتا نہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ جب پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اس کا مطلب ہے گناہ کر رہا ہوں تو اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ توجہ، ایک مرتبہ انسان، مثال کے طور پہ اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو طاقت دی، اب وہ طاقت آپ قتل میں استعمال کریں یا روزہ رکھنے میں استعمال کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو طاقت دیتا، یہ تو اب آئیے ذرا میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ صرف خیر اللہ سے ہے، شر انسان کا اپنا۔ غور سے سنیے پلیز، میری درخواست ہے، میری ان جملوں کو اگر سمجھ لیں گے پوری زندگی پھر آپ کبھی بھی آپ کو کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ اہل بیت کا عقیدہ بڑا راسخ اور مضبوط عقیدہ ہے۔ جو بھی خیر ہے وہ اللہ، ما اصابکم من خیر فمن اللہ، جو تم خیر دیکھتے ہو وہ اللہ سے تمہیں ملتی ہے، اور جو شر ہے تمہارا اپنا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے خود کہا کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے۔ توجہ، اچھائی برائی، ہدایت گمراہی۔ توجہ، ہم کہتے ہیں ہدایت اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا ہے قرآن میں گمراہ بھی کرتا ہوں، میں ہدایت بھی دیتا ہوں۔ توجہ، دوسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے نہیں، ہدایت صرف میری طرف سے ہے، تضاد نہیں ہے۔ میرے جملے کو سن لیجئے، میں مثالیں بھی پیش کروں گا۔ تضاد نہیں ہے گفتگو میں، ہدایت اللہ دیتا ہے، دل میں اللہ ہدایت ڈالتا ہے، اللہ دل میں گمراہی نہیں ڈالتا۔ جب اللہ ہدایت چھین لے تو انسان خود بخود گمراہ ہو جاتا ہے۔ شاید لوگ پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، مثال کے طور پہ میں نے کسی کو اپنی انگوٹھی دی، انہوں نے انگوٹھی یہیں پہ پھینک دی، تو کیا کروں گا میں؟ کیونکہ مجھے قدر معلوم ہے، میں انگوٹھی پھر اٹھا لوں گا۔ کچھ لوگ شاید پہنچ گئے۔ میں کسی کو اپنی انگوٹھی دے دوں، وہ انگوٹھی پھینک کے چلا جائے، میں انگوٹھی اٹھا لوں گا۔ اللہ نے ہدایت بھیجی، اگر بندے قبول نہ کریں تو اللہ واپس لے لے گا۔ جب اللہ ہدایت اٹھا لے تو بندہ خود گمراہ ہوتا ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ شاید پہنچ گئے ہوں، مجھے نہیں معلوم، اگر نہیں واضح میں اور مثالیں دوں گا۔ یہ جو بھائی کہتے ہیں نہیں اللہ ہی گمراہ کر دیتا ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں، دیکھیں شیطان کو پتا ہے ابھی تک اللہ کی ہدایت سے مل رہی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا میں بہت بڑا ہوں، اللہ کہتا ہے تو اگر بڑا خود ہی ہے تو پھر جا کام خود کر لے، تو اللہ فوراً وڈرا کر لیتا ہے۔ اللہ، توجہ، اللہ جیسے ہی نعمت چھینتا ہے شیطان کو خبر ہو جاتی ہے، اب وہ کہتا ہے یہ میرا شکار ہے۔ آئیے میں ایک بہت مثال قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، سائنس سے مثال دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، سارے مجمع کی توجہ، زمین، کرۂ ارض، یہ زمین ہے، اس پہ جتنا نور ہے وہ سورج سے ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ زمین پہ جتنی روشنی ہے وہ سورج سے ہے، زمین پہ جتنا اندھیرا ہے وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ سورج کی وجہ سے، سورج میں تو اندھیرا ہے ہی نہیں۔ جب سورج میں اندھیرا ہے نہیں تو زمین کو اندھیرا دے کیسے سکتا ہے؟ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ عزیزان گرامی، سورج میں صرف روشنی ہے، صرف نور ہے، جتنی زمین پہ روشنی ہے وہ سورج سے ہے،
یہ زمین ہے، یہ سورج، جو کچھ زمین پہ روشنی ہے وہ سورج سے ہے۔ دیکھیں سورج میں اندھیرا ہے ہی نہیں، تاریکی ہے ہی نہیں، ظلمت ہے ہی نہیں، ڈارکنیس ہے ہی نہیں۔ میں نے چاروں زبانوں کے لفظ استعمال کرتی ہیں، ظلمت عربی کا ہے، توجہ، ڈارکنیس انگریزی کا، اندھیرا تاریکی، تاریکی فارسی، اندھیرا اردو، چاروں زبانوں کے الفاظ، مجمع کی توجہ۔ یہ زمین ہے، یہ سورج، سورج سے صرف نور آ رہا ہے زمین پہ، سورج میں اندھیرا نہیں ہے۔ زمین پہ جتنی روشنی وہ سورج کی وجہ سے، توجہ میری طرف رکھیے گا، زمین گھوم رہی ہے مسلسل، جیسے ہی سورج کی طرف رخ کرتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے، رخ پھیرتی ہے تو اندھیرا آ جاتا۔ جتنی زمین میں روشنی ہے سورج کی وجہ سے، اندھیرا اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ رخ پھیر لیا۔ انسانوں کے پاس جتنی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، گمراہی اپنی ہے۔ جب رخ پھیر لوگے، اللہ سے پھرو گے، اندھیرے میں چلے جاؤ گے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، میری طرف توجہ کر لیجئے گا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں رخ پھیرو گے وہیں وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ جسم نہیں ہے، اللہ جسم نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں اللہ اس طرف ہے، اس کا مطلب ہے ادھر 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 نہیں ہے، اللہ ہر طرف ہے۔ مانو نا، اگر رمضان آتا ہے ہدایت بڑھ جاتی ہے، محرم آتا ہے ہدایت بڑھ جاتی ہے، محرم جاتا ہے گمراہ ہونے لگتے ہو، تو کوئی وجہ اللہ ہے نا۔ جب ان کا رخ کرو تو ہدایت میں، جب ان سے رخ پھیرو تو گمراہی میں۔ بس علی علی حسین حسین کرتے رہنا، ہدایت ملتی رہے گی۔ جیسے ہی ان سے پھرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے مثال دے کے ثابت کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ عزیزان گرامی، اللہ سے صرف ہدایت ہے، اللہ سے صرف خیر ہے، اللہ کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، میں ایک اور سائنس کی مثال دے رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیجئے گا اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں وجود رکھتی ہیں، اپوزٹ ہوتی ہیں، سیاہ سفید، سیاہ بھی ہے سفید بھی ہے یا نہیں؟ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، دوسری اس کی عدم کا نام ہوتا ہے۔ عدم، نان ایگزسٹنس، نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ پوری علمی فلسفے کی منطق کی بحث شروع کر دی این روزہ کھولنے سے پہلے، اور سمجھا کے جاؤں گا اب کچھ ہو جائے۔ میں ممنون ہوں آپ لوگوں کی محبتوں کا، جو میرے جناب پیچیدہ ترین اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس محبت اور خلوص سے سن رہے ہیں۔ غور سے سن لیجیے، کچھ چیزیں دونوں وجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا اپوزٹ ہے لیکن دونوں ہیں۔ کچھ اپوزٹ ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہوتی ہے شاید، دوسری نہیں ہوتی۔ غور سے سنیں، نور اور ظلمت، نور ہے، ظلمت ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، باہر جا کے دیکھ لو، ابھی ظلمت ہے، ہمیں لائٹیں آف کر دیتے ظلمت آ جائے گی۔ یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیں، نور ہے، ظلمت ہے ہی نہیں، روشنی ہے، تاریکی ہے ہی نہیں۔ تاریکی روشنی کے نہ ہونے کا نام، نہیں پہنچ سکا مجمع۔ دیکھیں، نور کے نہ ہونے کا نام ظلمت ہے، ظلمت خود کچھ نہیں ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، تاریکی خود کچھ نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام ہے۔ اس حجرے میں تاریکی ہو، جیسے نور لائیں گے تاریکی چلی جائے گی، اس کا مطلب ہے تاریکی خود کچھ نہیں ہے۔ زمین میں گڑھا کھودی ہے، آپ کہیں تاریکی بھری ہوئی ہے، جیسے ہی روشنی ڈالیں گے تاریکی چلی جائے گی، اس کا مطلب ہے تاریکی خود کچھ نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام۔ اب پہنچ گئے حضرات؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی میری گفتگو پہنچ گئی، سب نے سمجھ لیا؟ تو
نور ہے، ظلمت تاریکی نہیں ہے ہی نہیں۔ عزیزان گرامی توجہ مجمع کی، تو اب ظلمت تاریکی ہے ہی نہیں، نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے۔ توجہ، اللہ کی طرف سے صرف ہدایت ہے، گمراہی نہیں ہے۔ ہدایت کے نہ ہونے کا نام گمراہی ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو لوگ پہنچ گئے ان سب کو سلام۔ خدایا میرے ان جملوں کو ضائع نہ کرے، اگر میری طرف دیکھ لیجئے گا، مجمع کی توجہ ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ہدایت بھیجی۔ میں چلیں یزید ہی کی مثال دوں گا، کسی اور کا نام نہیں لوں گا۔ اللہ نے ہدایت بھیجی، یزید نے تسلیم نہیں کی، نہیں مانتا۔ پھر ہدایت بھیجی، نہیں مانا۔ حسین نے بیعت نہیں کی، اسے اپنا تو پتا تھا نا یزید کو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بھائی کوئی پہچانے نہ پہچانے، کوئی رضی اللہ کہتا رہا، یزید کو خود پتا تھا میں مردود ہوں، اس کے باپ کو بھی پتا تھا۔ نہیں ہے مجمع؟ بھائی دیکھیں کیا کہا تھا اس کے باپ نے، کہا تھا جودہ بنت اشعث سے، جودہ بنت اشعث ذہنوں میں ہے، لانتی امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، ان کی 7ویں بیوی تھی، تو اس نے زہر دیا، تو ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا، تو یزید کے باپ نے کہا کہ تو اتنے پیسے دوں گا، زہر دے دے اور اپنے بیٹے یزید سے شادی کر دوں گا۔ توجہ، اس نے زہر دے دیا، آئی کہ بھئی میری شادی کر دے اپنے بیٹے یزید سے۔ اس نے کہا تو نے حسن مجتبیٰ جیسے شوہر کو زہر دے دیا، اتنا نیک شوہر تو نے زہر دے دیا، مجھے خود اپنے بیٹے کا پتا پلید آدمی، جب تو نے نیک آدمی کو زہر دے دیا تو پلید کو کیوں نہیں مارے گی؟ یعنی یزید کو خود بھی پتا تھا، اس کے باپ کو بھی پتا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی جو پہنچ گئے سلام۔ عزیزان گرامی کئی افراد آپ کو نہیں پتا ہوتا، انہیں خود پتا ہوتا ہے۔ اب عزیزان گرامی اب یزید کو اللہ نے ہدایت بھیجی، اس نے قبول نہیں کی، اللہ نے پھر ہدایت بھیجی۔ پھر کیوں؟ اگر اللہ ہدایت نہ بھیجے تو روز قیامت یزید کہہ سکتا ہے تو نے ہدایت ہی نہیں بھیجی۔ اللہ نے کہا دیکھ حسین تیری بیعت نہیں کر رہا، اس نے اس سے بھی ہدایت نہیں لی، سر اقدس آ گیا مولا حسین کا، کہا نہیں سر کاٹ کے لے آؤ، حسین بیعت نہیں کر رہا ہے، سر بھی کلام کر رہا تھا، دیکھ رہا ہے، پھر ہدایت نہیں ہے مجمع، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی۔ عزیزان گرامی یزید ملعون نے، ہم نے تو صرف سنا ہے نا، یزید نے آنکھوں سے دیکھا، سر قرآن پڑھ رہا، چہرے پہ خون ہے لیکن پیشانی پہ نور ہے، دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا؟ چاہتا تو ہدایت لے لیتا، ہدایت نے۔ توجہ عزیزان گرامی، اس نے مولا سجاد کو دیکھ لیا، جناب زینب کا خطبہ سنا، اس سے بڑی ہدایت کسی کو کیا بھیجے اللہ؟ آج اگر کافروں کے ملک میں بھی جناب زینب یا مولا سجاد کا کوئی خطبہ سنے تو ہل جاتا۔ کوئی قید میں ایسا خطبہ کیسے دے سکتا؟ یزید سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، نہیں مان رہا تھا۔ اب کوئی یہ نہ کہے اسے ہدایت ملی نہیں تھی، باپ بد کردار، ماں بد کردار، دادا دادی ایسے کہ ممبر سے نام لو تو زبان پاک کرنی پڑے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی تو لوگ کہتے ہیں اسے ہدایت ہی نہیں ملی۔ توجہ، جیتے رہے جب پہنچ گئے، اتنی مرتبہ اللہ نے ہدایت بھیجی، اگر یزید پھر بھی نہ مانے تو قصور اللہ کا نہیں ہے، وہ ہدایت بھیجتا رہا، یزید نے نہیں مانی۔ وہ اللہ جو یزید کو اتنی مرتبہ ہدایت بھیج دے۔ میرے جملے پہنچے جانے گرامی؟ وہ اللہ کتنا کریم ہے تاکہ یزید روز قیامت یہ نہ کہہ سکے مجھے ہدایت ملی نہیں تھی۔ اب اللہ کہے گا اب تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں تو شکوہ کرنے لائق نہیں ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی میں جو جتنے آپ کے، میں انشاءاللہ واقعات اب کل پیش کروں گا، جتنے جملوں پہ غور کیجئے گا، ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، نور اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان تسلیم کرے اور کہے پروردگارا میں نے اسے قبول کر لیا۔ قرآن کریم کی آیت سن لیجئے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہے نا قرآن میں کہ نحن خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا، اللہ کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے، اب وہ اس ہدایت کو قبول کر کے ہمارا شکریہ ادا کرے یا ہدایت کو رد کر کے کفران نعمت کرے۔ ہدایت اللہ بھیجتا رہتا ہے، ہماری زندگیوں میں ہدایت آتی رہتی ہے۔ عزیزان گرامی اگر کوئی تسلیم نہ کرے، قرآن پڑھ رہے ہیں مسلمان لیکن اس پہ غور نہیں کر رہے، ہدایت مل رہی ہے، آئیے ذرا
جو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں تفصیل سے پڑھوں گا, اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا. حضرات گرامی, اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, اللہ کی طرف سے نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. آج میں مطمئن ہوں کہ میں نے سخت جملے پڑھے لیکن میں نے ان کی وضاحت کی ہے. اگر پہنچ گئی تو پہنچ گئی, میرے شاید جملے پہنچ گئے ہیں سب تک. حضرات گرامی, بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ بھئی یہ بڑے تھے, توجہ نہیں گئی ہوگی. کئی مرتبہ اللہ بچوں سے ہدایت بھیجتا ہے. جو لوگ پہنچ گئے, حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے کہا, آپ نے دیکھا یہ بھیک مانگتا وہ لڑکا؟ کہیں گے ہاں کوئی بھیک مانگ رہا. کہا آپ کو یاد ہے جب آپ محل میں تھے ایک بچہ رو رہا تھا, پوری رات سویا نہیں تھا؟ کہا کب جب زلیخا نے آپ پہ الزام لگایا تھا تو گہوارے سے ایک بچہ بولا تھا, ان کد قمیصوں من دبر فہوا. یہ اگر قمیص یوسف کی پشت سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے, زلیخا جھوٹی ہے. اگر سامنے سے قمیص پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے, زلیخا سچی. اور قمیص پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ بے قصور ہے, پھر بھی زندان میں ڈال دیا تھا. کہا یاد ہے؟ کہیں گے ہاں اس بچے نے میری عصمت کی گواہی دی تھی. کہا یہ جو بھیک مانگ رہا ہے یہ وہی بچہ. جناب یوسف عزیز مصر تھے, فوراً تخت سے اترے, بچے کو سینے سے لگایا, اس جوان کو سینے سے لگایا, پیار کیا, کہا میری طرف سے نوازو. توجہ بھئی, بچہ گہوارے میں تھا, گہوارے میں بول رہا تھا بغیر سمجھے, اسے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کہلوا رہا تھا, نبی کی عصمت کی گواہی دلوا رہا تھا, اور نبی اسے نواز رہے تھے. بچے نے میری گواہی دی. اور اگر کوئی 10 برس کے سن میں آخری نبی کی صداقت و عصمت کی گواہی دے, یہ کہہ کے ٹال نہ دینا علی بچے تھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ بعض اوقات اللہ بچوں سے گواہی دلواتا ہے. میرے جملوں پہ غور کر لیجئے گا, میں مضمون کو مکمل کر رہا ہوں. جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام. عزیزان گرامی, توحید کی کئی گواہیاں بچوں سے آتی ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کتنے مقامات پہ بچوں نے گواہی دی. جناب اسماعیل بچے تھے, ہیں ذہنوں میں؟ جب کہا بابا جان چھری رکھ لیجئے, کہا بیٹا چھری لے لی ہے. ذبح کرنے جب جا رہے ہیں نا, بتا چکے تھے بیٹے کو. کہا بابا جان ایک رسی اور ایک یہ پٹی بھی لے لیجئے. کہا بیٹا رسی کیوں؟ کہا بابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے میں تڑپوں گا تو ایسا نہ مجھے تڑپتا دیکھیں تو آپ کے ہاتھ رک جائیں. کہا بیٹا صحیح کہہ رہے ہیں, رسی رکھ لیتا ہوں. پٹی بیٹا کیوں رکھ لوں؟ کہا بابا جان آپ مجھے ذبح ہوتا دیکھ نہیں پائیں گے. کہا بیٹا ذبح کیسے کروں گا؟ کہا بابا میں خود بتاؤں گا گلا کہاں ہے, آپ پٹی باندھ لیجئے گا, میں بتاتا رہوں گا. رہنمائی بچہ کر رہا ہے اور بچے کی اللہ تعریف کر رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی, جناب اسماعیل جانتے ہیں باپ کے لیے آنکھیں کھول کے چھری رکھنا مشکل ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, اگر دیکھ لیجئے گا. اور اگر باپ بغیر پٹی کے سینے سے برچھی نکالے, بعض اوقات بچے اتنی بڑی گواہی دے دیتے ہیں. جملے میں پڑھ گیا ہوں, میں جانتا ہوں روزے میں رونا بڑا مشکل ہے, لیکن اگر ایک بچہ پیاسا کربلا میں ذبح ہوا ہو, مولا نے یہی فرمایا تھا نا, اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اس بچے کو مجھ پہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا قصوروار ہوں, میں تمہارے خلیفہ کی بیعت نہیں کر رہا, بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, بچے کو پانی پلا دو. اجرکم اللہ. بھئی اس بچے کو بہت بھوک پیاس لگی ہے. میں جملے پڑھ رہا ہوں, میں نے کہا بچے کئی مرتبہ توحید کی گواہی دیتے ہیں. پڑھو جملے. اور کئی مرتبہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, امام حسین کی ایک چھوٹی سی بچی ہیں, انہوں نے جناب سید الشہداء کی جگہ جگہ مظلومیت کی گواہی دی ہے. کبھی کوفہ کے بازار میں, کبھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں, کبھی یزید کے دربار میں, کبھی شام کے زندان میں. مجھے معاف کر دیجئے گا, میں یہ جملے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. آج میں جناب سکینہ کے مصائب کو سوچ کے آیا تھا, پڑھوں گا. توحید کی گواہی دینے والے مرد, انبیاء, اولیاء, ائمہ علیہم السلام گزرے ہیں, لیکن ایک معصوم بچی نے ایسی گواہی دی ہے کہ بی بی خود خواب میں دیکھتی ہیں میرے بابا تشریف لائے ہیں, اور آ کے کہتے ہیں بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. جناب سکینہ نے ایک مرتبہ رو کے کہا کہ بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا, بابا آپ کے بعد مجھے بہت تماچے لگے.
بابا ہمیں بازاروں میں لایا گیا، بابا ہمیں درباروں میں لایا گیا، بابا ہماری چادریں چھین لی گئیں۔ پروردگارہ سلام، سلام ان بیبیوں کی عظمتوں پہ، خالق نے ان کی عظمت کو کتنا منوایا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ جو اولاد والے ہیں نا، خاص طور سے اگر کوئی بیٹیوں والا بیٹھا ہو، وہ ان جملوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، صرف 3 ایسے تابوت ہیں جو رات کی تاریکی میں زنجیروں کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں۔ میں الٹی ترتیب پیش کر دوں۔ ایک، رات کی تاریکی میں حضرت امام باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت ہے، زنجیروں کے ساتھ تابوت اٹھایا گیا۔ دوسرا تابوت جب دنیا میں اٹھتا ہے تو امام زین العابدین کا، 7ویں امام کی زنجیریں کاٹی نہیں گئی تھیں، چوتھے امام کی زنجیریں کاٹ دی گئی تھیں، لیکن آج بھی جب تابوت اٹھاتے ہیں تو زنجیروں کے ساتھ۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ تابوت ہمیشہ زنجیروں کے ساتھ اٹھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ امام کی زنجیریں بہت سخت تھیں۔ اور جانتے ہیں تیسرا تابوت، ایک چھوٹا سا تابوت، کسی بی بی کا تابوت اٹھایا جاتا ہے اور اس تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زندان میں کوئی بھائی بہن کو دفنائے، لیکن نہ جانے شام کے زندان میں کیسا بھائی ہے، گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، چھوٹی بہن کا چھوٹا سا تابوت اٹھا کے، لاشا اٹھا کے آواز دے کے یہ قیدی فرما رہا ہے، بابا اپنی بیٹی کا تابوت